شاہپور تعلقہ ضلع یادگیر کے قصبہ ڈور نلی میں مسجد محبوبیہ دارالعلوم محبوبیہ کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ قرآن و حدیث میں مسجد کی تعمیر کی کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں حفاظ و علماء کو تیار کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے فراغ دلانہ عطیات دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مسجد محبوبیہ اور دارالعلوم محبوبیہ کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے نقد عطیات یا تعمیری سامان فراہم کرتے ہوئے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ اہل خیر حضرات بینک اکاؤنٹ میں اپنے عطیات کی رقم راست جمع کروا سکتے ہیں یا پھر فون پے کے ذریعے بھی اپنے عطیات کی رقم روانہ کر سکتے ہیں۔ تعمیری سامان کے لیے موبائل نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شاہپور کے قریب میں موضع دورنلی کے پاس ایک بہترین ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، پھر دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج علم دین سے ایک طبقہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گناہوں کے فیشنیبل ماڈرن کلچر میں رہ کر اپنی زندگی تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو گناہوں کا سیلاب ہے، ایک طرف بدعقیدگی کا سیلاب ہے، طرح طرح کے مصائب میں ہماری قوم مسلم گری ہوئی ہے۔ تو ہم نے جو تکالیف صحیح ہیں، ایک عمر کا تقریباً حصہ ہم نے گزارا ہے، جو ہمیں ناقص تجربے ملے ہیں اس دور میں، جو آج ہم تکلیفیں سہتے تھے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ آج بہت غریب فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ہوٹلوں میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج جب تک وہ کمائیں گے نہیں، رات میں ان کا چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو ایسے پرفتن حالات میں آج بچوں کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ آج کئی لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈاکٹروں کی چکر سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، علاج و معالجے کے لیے نہ کوئی چیز اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ ہماری قوم مسلم بہت سارے مصائب میں گھری ہوئی ہے۔ آج علم دین کی دوری کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بہترین ادارہ رہے، ہمارے قوم کے ہر مسئلے کو وہاں حل کیا جائے۔ کوئی جیل میں ہے تو جیل میں رہائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ بے وجہ بے قصوروار لوگ جو ہے جیلوں میں مقید ہیں، آج ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج بات پہ جھگڑا کر لوگ کورٹ کچہری جا رہے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت نہیں موجود ہے ہمارے پاس۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے مصیبت آتی ہے تو میں کس کی دہلیز سے جاؤں، کہاں جاؤں۔ تو آج الحمدللہ ہم نے ایک کافی لمبے تجربے کے بعد کئی ہمارے جو معاونین لوگ ہیں، ہم بیٹھ کر ایک مشورہ کیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے گا جہاں کہیں مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ اس ادارے میں جائے تو وہاں اس کو راحت کا سامان میسر آئے۔ تو اسی کڑن کو لیتے ہوئے ہم نے الحمدللہ ایک بچوں کو حافظ قرآن بنانے، عالم دین بنانے اور ساتھ ہی ساتھ انگلش میڈیم کے ذریعے سے 10th پڑھائیں گے۔ اس کے آگے اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر اور انجینئر کروائیں گے، لائر بنوائیں گے، اس کو ہائر ایجوکیشن دلوائیں گے اور ان کی زندگی کو سنواریں گے۔ آج ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہم تیار کر رہے ہیں کہ آج لاوارث جو لاشیں ہوتی ہے اس کو دفنانے کا کام کیا جائے۔ آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنا۔ آج الحمدللہ ہم نے وہ ایک ٹیم ریڈی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں کہ وہ ٹیم جا کرنا اس کی آخری رسومات پورے تکمیل کرے گی اسلامی شرعی نقطہ نظر سے۔ آج ہم مفتیان اکرام کی شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ایک بڑے ادارے کا قیام ہم نے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک فرد واحد، ایک مجاہد جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے زمین دلوائی ہے۔ اس زمین پر ایک عالیشان مدرسہ اور دارالعلوم کا قیام عمل میں آنے جا رہا ہے، جس کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے، میں تمام امت کے مسلمانوں سے، تمام جتنے ویڈیوز مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی رقم سے انشاءاللہ آنے والی نسل کا بھلا ہو سکتا ہے، آنے والی نسل سدھر سکتی ہے۔ جو دلدل میں پھنس رہی ہے وہ دلدل سے باہر آ کر ایک پاکیزہ اچھے ہندوستانی، اچھے شہری بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو لہٰذا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ہماری زندگی ہم نے دین کے لیے وقف کرنے کا ایک عہد کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک دین متین کی خدمت کریں گے۔ ہماری قوم ملت کے ہر معاملے میں صف اول میں کھڑے رہنے کا عزم مصمم کر نکلے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے، بزرگوں کی عطا ہے کہ ہمارے اندر ایک کڑن ہے، ایک ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم کچھ قوم کے لیے کر جائیں۔ آج زندگی تو
تو ہمیں گزارنی ہی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم رہے. جو ہم تکلیفیں ہم سہ رہے ہیں وہ ہماری والی نسل نہ سہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں وہ ایک دن اپنا جو خرچہ ہے, ایک دن کی سیلری ہو یا ایک دن کا انکم ہو یا ایک دن کا جو چائے پانی کا ناشتے کا ہو, تو 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے 1000 روپے جو اپنے اخراجات ہے حسب حیثیت آپ ہمارا تعاون کریں. ہم آپ کے سب کے تھوڑے تھوڑے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. خطرے سے دریا وہ سمندر کہا گیا ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میرے 10 روپے سے 50 روپے سے 100 روپے سے 1000 روپے سے کیا ہوگا. نہیں, سب کے تعاون سے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. سب کا تعاون حاصل رہے, انشاءاللہ ایک بڑا خلا قائم ہوگا, عالی شان مدرسہ قائم رہے گا, عالی شان انگلش میڈیم اسکول قائم رہے گا, اسلامک اسکول سسٹم قائم کریں گے. اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے, لیڈیز کے لیے الگ ہم ہے نا اسکول کھولنے کی کوشش ہے, تاکہ نا بچے آج ہے نا غیروں کے نا کیا کہتے ہیں کہ اسکولوں پر جا کر نا نقاب نکال کر ایک عجیب و غریب حالت میں نا ایجوکیشن حاصل کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اونچی اعلیٰ تعلیم کرنے کا کوئی معاملہ ہمارے پاس موجود رہے. آج ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ایک ہمارے اندر ایک اللہ نے عطا فرمایا ہے, سرکار صلی اللہ کے صدقے میں, بزرگوں کے صدقے میں, کہ ہمیں ایک کڑن دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے گا. تو لہٰذا ہم اس کڑن کو لیتے ہوئے دارالعلوم محبوبیہ اور گلشن محبوبیہ کے ذریعے سے ہم الحمدللہ کئی شعبے جات قائم کرنا چاہ رہے ہیں, الگ الگ ڈپارٹمنٹس قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم آلریڈی گراؤنڈ لیول کام کر رہے ہیں, بس ہمیں مالی تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب بھی موقع میسر آئے تو آپ دامے درمے سخنے تعاون کرتے رہیے گا. اس تعاون سے ہی کام ہونے والا ہے, ہماری ملت سنورنے والی ہے, آنے والی نسلیں سنورنے والی ہے. آپ سے گزارش اور ایک دفعہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجیے گا, تعاون کیجیے گا. انشاءاللہ خطرے سے دریا و سمندر ہے. پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں. اگر ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تعاون کرے گا تو اربوں کروڑوں روپے جمع ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالی بہت دھوم دھام سے کھل کر ہم کام کرنے والے بن جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم شریعت و طریقت میں رہتے ہوئے اور خاص کر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خدمات کرنے کے لیے مصمم ارادہ بن کر کھڑے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے گا, تحقیق کیجیے گا, معلومات کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی آپ یقین رکھیے گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سچائی اور ایمانداری سے راہ خدا میں لگے گا, فلاحی کاموں میں لگے گا, اصلاح معاشرہ میں لگے گا, اور ہماری قوم کو ابھارنے میں اور بڑھانے میں نہ صرف ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک روپیہ آپ دیجیے گا, 10 روپے دیجیے گا, 50 روپے دیجیے گا. انشاءاللہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو قیامت میں آپ ہم سے پوچھیے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ کوشش کریں گے, قربانی کریں گے, تو انشاءاللہ آنے والی نسل کو اس کا صلہ ملے گا. لہٰذا میں اتنا کہتے ہوئے اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے, اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما دے اور مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ. کرناٹک کی سرزمین میں واقع ضلع یادگیر تعلقہ شاہپور دونلی ہے. الحمدللہ یہاں پر ایک علمی و روحانی مرکز گلشن محبوب قادری کا عمل میں آیا ہے, اور الحمدللہ وہاں پر ایک عالی شان مسجد محبوبیہ اور دارالعلوم محبوبیہ کا تعمیری کام چل رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں اس کے شارٹ ہائی لائٹس بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے, یہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے. الحمدللہ جن حضرات نے بھی ہماری جو گزشتہ اپیل پر انہوں نے ہماری مدد کی تھی, الحمدللہ انہی کے تعاون سے الحمدللہ ایک وہاں پر چھوٹا سا جو ہے نا کام شروع ہو چکا ہے, اور بڑا کام ابھی بالکل باقی ہے. تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے آپ کے پاس یہ گزارش لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ الحمدللہ جو دینی مدارس کا جو قیام ہے یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہے. اور جو ہمارا جو مدرسہ جو قائم جہاں ہو رہا ہے یہ ایک دیہات ہے جس کا نام ہے دور نلی. وہاں پر قریب میں تقریباً 15 سے 20 کھیڑے گاؤں لگتے ہیں, اور وہاں کے کھیڑے گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرانے کے لیے, ان تک قرآن و حدیث پہنچانے کے لیے, ان تک بزرگان دین کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ وہاں پر یہ مرکز قائم کیا جا رہا ہے. اور اس مدرسے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ مسجد بھی بن رہی ہے. اور مدرسے کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اور علم دین ہی سے انسان جو ہے نا ترقی پاتا ہے.
علم دین ہوگا تو ہی وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی گزار پائے گا. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ اور مسجد کا کام چل رہا ہے, دارالعلوم محبوبیہ و مسجد محبوبیہ کا دونلی کے پاس کام چل رہا ہے. آپ دل کھول کے تعاون فرمائیے. آپ کے ایک ایک روپیے سے بھی اگر ایک کنکر بھی آئے گا تو یقین مانیے وہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا, اور یہ ایسا ثواب جاریہ ہے کہ ہمیں قیامت میں بھی اس کا ثواب ملنے والا ہے. اور آج ہم فضول خرچی میں بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں, جیسا کہ میں کہوں گا کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ لیجئے. آج ہمارے شادیوں کا جو مسئلہ ہے, لاکھوں روپے مسلمان جو ہے نا شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن جب ایسی اپیل آتی ہے کہ بھائی مدرسہ بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, تو لوگ اپنے تجوریوں کے دروازے کھولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کہاں دینا چاہیے. تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پہ دیجئے. یہ ایسے جگہ لگ رہا ہے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی, اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, اور صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور یہ جو مدرسہ اور مسجد کے لیے آپ جو دے رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے, یعنی ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب ہے. اور آج ہمارے پاس لاکھوں روپے بھی ہوں گے, لیکن جب ہماری سانس نکل جائے گی تو وہ پیسے جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہوں گے. لہٰذا گزارش ہے کہ جیتے جی کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کام ہمارے کام میں آئیں, یعنی ہمیں قبر میں بھی راحت پہنچائیں اور آخرت میں بھی راحت پہنچائیں. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو بھی بن سکتا ہے, جو بھی آپ دے سکتے ہیں, 100 روپے ہے, 200 روپے ہے, 1000 روپے ہے, 500 روپے ہے, 10,000 روپے ہے, یا 1,00,000 روپے ہے, آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ عنایت فرمائیے. ڈسکرپشن پر ہمارا گوگل پے فون پے نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا, اور یاد رہے گوگل پے فون پے نمبر ہم آپ کو زبانی بتا رہے ہیں, یہی نمبر پہ آپ کو گوگل پے فون پے کرنا ہے, دوسرے نمبرات پہ نہیں کرنا ہے. جیسا کہ میں ہمارے بڑے بھیا عالی جناب شیخ عبد القدیر عطار قادری صاحب, جو کہ آپ مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں, آپ کی ذمہ داری میں الحمدللہ یہ مدرسہ اور مسجد زیر تعمیر ہے. ان کا گوگل پے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے, 9342911197. یہ ان کا گوگل پے اور فون پے نمبر ہے. آپ یہاں پہ آپ اپنا آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو نمبر, میرا نمبر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے, میں بولتا ہوں, آپ سنیے, 9164567863. یہ جو ہے نا میرا گوگل پے فون پے نمبر ہے. ان دو نمبرات پہ ہی آپ کو آن لائن ٹرانزیکشن کرنا ہے. اور دوسرا ایک ہمارا جو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی الحمدللہ آپ کو ڈسکرپشن پر ہمارے ذمہ دار بتائیں گے. آپ بینک سے بھی آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ مالی تعاون فرمائیے, اور اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں دل کھول کے آپ جو ہے نا حصہ لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا. کیوں نہ فرمائے گا, کیونکہ یہ ایک واضح جو ہے نا ایک بات موجود ہے کہ زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی ہے, اور صدقہ دینے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا, گھٹتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ویڈیو میں آپ کو تمام بتایا جائے گا وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے, اب کام کہاں تک پہنچا ہے, اور جو جو حضرات اس سے پہلے دیے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور جو لوگ اب تک نہیں دیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے نا آپ مالی تعاون فرمائیں, آپ جو بھی وہاں پہ کام کرا سکتے ہیں کرائیں, تاکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے, جیسا کہ ہمارے بڑے بھیا نے آپ کے سامنے بتایا کہ بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں, اس کے لیے جو ہے نا ایک مرکز قائم کیا جا رہا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کے تعاون فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں اس کی برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ایک گزارش یہ کرتا چلوں کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کی یہ حیثیت اگر نہیں ہے کہ آپ کچھ دے سکیں, لیکن آپ شیئر کریں گے ویڈیو کو تو جو دے سکتا ہے وہ تو آپ کا ویڈیو دیکھ کے دے گا. تو لہٰذا آپ شیئر کریں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور یہ ثواب جاریہ ہے, ہمیشہ ملنے والا ثواب ہے. تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.